اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات مقتدر علماء اکرام سے کراتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت اچھی شخصیت، ہمیشہ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہماری محفل میں ایک رونق سی ہو جاتی ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرؤف مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، آپ کی دعائیں، بہت بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم حضرت سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہماری محفل میں الحمدللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہوا کرتی ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ آج ہمارے جو معزز مہمان ہیں، میری مراد عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں محترم جناب سعد وسیم نقشبندی صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ہم سعد بھائی سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع اذان کے حوالے سے تھا، اور آج فرض نماز کی اہمیت کہ فرض نماز، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو فرض نماز امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، فرض نماز گھر پہ پڑھتے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور فرض نماز کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ سنت سے متعلق بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کا بھی ٹچ کریں۔ بس انشاءاللہ یقیناً آپ سن کر حضرت کے جوابات مستفیض ہوں گے، اور یہی مقصد ہے ہمارا پروگرام کرنے کا کہ ہم معلومات حاصل کریں کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا سعد بھائی سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کلام اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء لم یاتی ماشاء اللہ۔ عنفیت وسخاکتا اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ مثل تو شد پیدا جانا، شد پیدا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا خوبصورت کلام آپ نے پیش فرمایا، اللہ رب العزت آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ہمارا آج کا موضوع ہے فرض نماز کی اہمیت۔ تو حضرت ارشاد فرمائیے گا، قرآن مجید و فرقان حمید میں فرض نماز کی اہمیت کے حوالے سے کیا ارشاد ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو حامد بھائی آپ کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بہترین ٹرانسمیشن میں مجھ فقیر کو یاد کیا، شکریہ آپ کا، اور اپنی حاضری دینے کا مجھے آپ نے شرف دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو، آپ کی اس پوری ٹیم، وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ تو جو آپ نے سوال کیا کہ نماز کے حوالے سے قرآن مجید میں، جی، قرآن مجید میں جا بجا سب سے زیادہ جس حکم کی بات کی ہے وہ نماز ہی کی ہے۔ سب سے پہلے پارے کی جو آیت مبارکہ، یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی بات کی ہے۔ حالانکہ اس سے 2 رکوع پہلے عبادت کی بات تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو۔ اس میں قرآن مجید کا مزاج یہ ہے کہ جب قرآن مجید خاص ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو انداز یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ جب کافروں سے بات کرتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین کفروا۔ جب اہل کتاب سے یعنی یہودی اور نصرانیوں سے بات کرتا ہے تو وہاں 2 خطاب ملتے ہیں، یا اہل الکتاب بھی آتا ہے یا بنی اسرائیل بھی آتا ہے۔ اور جب خاص بات نہ ہو، عمومی بات ہو، تو پھر کہا جاتا ہے یا ایھا الناس۔ تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا ذکر فرمایا،
وہاں مطلقاً بات کی اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب وہ عبادت کا ذکر تو ہو گیا تھا، عبادتوں کے بعد کسی عبادت کا تذکرہ ہوا نہیں۔ عبادت تو ہر چیز عبادت ہے، کسی کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، کسی کا کام آنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، شادیاں کروانا، لوگوں کے کام آنا وغیرہ وغیرہ سب عبادات ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے وہ عبادت ہے۔ لیکن عبادتوں میں تذکرہ قرآن میں واضح طور پر نماز کا آیا۔ بے شک، سبحان فرمایا اللہ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سبحان اللہ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 25ویں پارے میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک، یہ جو نماز ہے، نماز پڑھو اس لیے کہ یہ برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جی، ایک تو نماز کا حکم کہا گیا نماز پڑھو، دوسرا یہ کہ یہ برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ انسان کے پاس یہی دو چیزیں۔ انسان دنیا میں کس لیے پیدا کیا گیا؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور موت کا یہ سسٹم اس لیے بنایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اچھے اور برے عمل کی جو جنگ ہے، اسی لیے تو ہم دنیا میں آئے ہیں۔ تو اچھا عمل کیا ہے؟ نماز ہے، اور اچھے عمل سے روکتی کیا ہے؟ وہ بھی نماز ہے۔ سبحان تو اللہ، جو بے شک، شخص اگر اپنی اول آخر نماز بنا لے، اول آخر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنی صبح تہجد کی نماز سے کرے اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے تو بس اس کا دن بہت بہترین گزرے گا۔ اور اس پر حدیث مبارکہ بھی وارد ہے۔ حضور صلی اللہ تنبیہ الغافلین میں علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر اس بات کو لے کر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الخمس صلوات، یہ جو 5 نمازیں ہیں نا، ان کی مثال کمثل نہر جار، اس جاری نہر کی طرح ہے جو علی باب احدکم، تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو۔ حضور نے فرمایا اور وہ شخص ہر دن کل یوم 5 مرات، دن میں 5 مرتبہ اس نہر سے وہ اپنے آپ کو دھو لے، پاک کرے، تو بتاؤ، حضور نے فرمایا کہ حل یبقی علیہ من اردن شیء، حضور نے فرمایا کیا میل کچیل میں سے کچھ اس کے بدن پر بچے گا؟ باقی بچے گا۔ اللہ اکبر، تو یہ نماز کی مثال ہے۔ جو 5 نمازوں کا پابند ہے، اس کے میل سے مراد کیا ہے؟ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا سبحان ہے۔ اللہ، تو جو سبحان شخص نماز کا پابند ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں آج بعض بزرگ یہ بات فرماتے بھی ہیں کہ آج کے دور میں اگر انسان حرام کاموں سے بچ جائے اور نماز کی پابندی کرے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ آج کے دور کا ولی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ بزرگ فرماتے ہیں۔ جی، اولیاء حضرت، کاملین فرماتے جیسے کہ قرآن مجید کیا ہے، جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے بے حیائی کی طرف بھی جا رہے ہیں، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نماز کیا ہے، ہمارا جو پچھلا موضوع تھا اگر اب یاد ہو اذان کے حوالے سے، جی، تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ ہم نے نماز کے حوالے سے بات کی تھی کہ نماز بندے کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، بے معراج شک، کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتی ہے حاضری۔ دیکھیں آپ کہیں جاتے ہیں نا، آپ کسی کے گھر گیسٹ بن کر گئے، آپ کیوں جاتے ہیں؟ بیسک ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے یار جس بندے نے مجھے دعوت دی ہے میں اس کا حق پورا کر دوں، اس نے مجھے عزت دی ہے کہ آپ میرے گھر آ جانا، میرے گھر کو عزت ملے گی۔ اب میں اس کے گھر آ گیا ہوں تو اس کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو عزت دیتے ہوئے آپ کی بات کو پورا کیا۔ جی، تو جب اگر آپ آئے دعوت میں اور آ کر پیچھے سے یا سائڈ سے آپ چلے گئے اور صاحب خانہ یا جو میزبان ہے اس نے آپ کو دیکھا نہیں، توجہ نہیں کی، تو وہ بعد میں آپ سے شکوہ بھی کر، وہ سوچے گا یار یہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا، تو حاضری پوری نہیں ہوئی۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو آتا ہے، میزبان کے ساتھ صحیح طور سے ملتا ہے، گرم جوشی کے ساتھ ملتا ہے، اس کا جو پروگرام ہے، اس کا جو پورا ایک ماحول ہے، محفل ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو یہ جتلاتا ہے کہ آپ کا یہ پروگرام بہت بہترین ہے، اس سے یہ بتاتا ہے، تو یہ ہوتی ہے اس کی مکمل حاضری کہ وہ ایک ایک بات پہ اس کو بتاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، کوئی خدمت ہے تو بتاؤ، کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ تو یہ حاضری ہے، یہ کسی عام شخص کے میزبان کے ہاں جانا ہے۔ اصل میں اللہ رب العالمین جب مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بلا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کی گھر ہے۔ اب اللہ کے گھر میں جب آپ آ گئے، اللہ کی میزبانی میں جب آپ آ گئے، تو اللہ کی میزبانی میں آنے کا مطلب ہے آپ کی حاضری ہو رہی ہے۔ اور ہدایہ کی شرح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، پہلی صرف ایک بات، ورنہ نکات تو بہت ہے، نماز تو نماز ہے، بے شک، تو انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا کہ جو ہم پہلی تکبیر کہتے ہیں نا، اللہ اکبر،
اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، بے شک سبحان اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ یہ کیا ہے جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ۔ کوئی یہاں تک اٹھاتا ہے کوئی یہاں تک، یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ یہ جب ہمیں کوئی پولیس فورس وغیرہ جب روکتی ہے تو ہم ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہوتا ہے؟ ہم سرنڈر کر دیتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے ہار مان لی، گولی نہیں چلانا، کچھ کہنا نہیں، میں نے ہاتھ اٹھا لیے، یہ سرنڈر ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو زبان سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ اکبر، عملاً ہم اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی بڑا ہے، ہم کچھ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب نماز کی انٹری اس طرح ہے اللہ اکبر اللہ تو ہی بڑا ہے، تو اس تصور کے ساتھ بندہ جب حاضری دیتا ہے اور جب وہ آگے جائے گا اہدنا الصراط المستقیم دعا کرے گا یا اللہ مجھے سیدھے راستے چلا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کا گناہ تو بعض گناہ ایسے ہوتا ہے نا جو ہماری میموری کا حصہ ہوتے ہیں، ہماری ڈائری کا حصہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ اس دن یہ گناہ، تو جب نماز میں اب اس طرح حاضری دیں گے نا تو وہ آپ کو انکریج کرے گا اندر سے، جی سبحان وہ اللہ۔ آپ کو اندر سے چھیڑے گا کہ کیا کر رہا ہے، ادھر دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انبیاء کے راستے پر چلا، صحابہ کے راستے پر چلا، اولیاء کے راستے پر چلا۔ اولیاء تو گناہوں سے بچتے تھے، صحابہ کرام تو محفوظ رہتے تھے، انبیاء تو پاک تھے، اور تیرے ہی ڈکشنری میں تو پروگرام بنا ہوا ہے کہ تو نے جانا ہے، تو یوں روکتی ہے نماز، حاضری بے ہے۔ شک بے تو شک۔ اس حاضری کو وہ لوگ نہیں پاتے، وہ لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ نماز میں آتے بھی ہیں اور پھر بھی گناہ کرے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی آسان سی مثال دوں، ایک شخص ہے، اس نے اپنی دکان میں کوئی حرام چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی حرام چیز، کوئی ناجائز چیز رکھی ہوئی ہے، یا وہ 10 روپے کی چیز لوگوں کو گھما پھرا کر وہ 500 میں دے رہا ہے، 1000 روپے میں دے رہا ہے، 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بھی دے رہا ہے۔ ایک حد ہوتی ہے نا، 25% زیادہ سے زیادہ آپ منافع کماؤ، 10 روپے کی چیز 100 روپے میں سمجھ ہی نہیں آتا، لیکن اتنا غلط وہ کر رہا ہے، یا اس نے اپنے ترازو میں کوئی مقناطیس وغیرہ چھپایا ہوا ہے، وہ ہر کسی کے ماپ سے کمی کر رہا ہے، تو وہ یہ تو اس کو پتہ ہے نا کنٹینیوسلی میں ایک گناہ کر رہا ہوں، جی تو یہ نماز پھر نماز نہیں ہے، نماز ہے اصل میں حاضری، اور اس حاضری کو کوئی مکمل طور پر ادا کر لے تو پھر اس کی معراج ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور جو سبحان نماز میں حاضری ادا کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گناہ کی طرف جائے۔ اچھا حضرت، جیسے کہ قرآن مجید میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کا کیا ارشاد فرمائے گا، یہ کس حوالے سے آیت نازل ہوئی ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا بڑی زبردست آیت ہے مبارکہ، اور اس کے حوالے سے آپ نے سوال کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا کا استعمال ہوا، 88 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرمایا۔ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ دوسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے، اور یہ دوسرا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ دیکھیں اس سے پہلے یہ جو استعینوا کا لفظ ہے نا، یہ 2 جگہ استعمال ہوا ہے، ایک سورۃ الفاتحہ میں استعمال ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں، مدد چاہنے کا معنی ہے۔ اسی طرح اگلے 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ تیسرا مقام ہے، یہاں بھی وہی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے لوگو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ مدد طلب کرنا کیا ہوتا ہے؟ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے، انسان جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی مشکل میں آ جاتا ہے، تو اس وقت اس کو مددگار چاہیے۔ وہ بیسیکلی محتاج ہے، اسباب کا محتاج ہے، وہ کچھ چیزوں کا محتاج ہے۔ تو فرمایا اگر تمہیں پریشانی ہو، تمہیں مشکل ہو، جو اس کے آگے مضامین آ رہے ہیں شہادت کے اور آزمائش کے، فرمایا جب تم آزمائش میں اور مشکل میں مبتلا ہو تو پھر نماز سے مدد طلب کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ یا چھوٹی سی بات اور کروں گا، اس آیت سے وہ گرہ بھی کھل رہی ہے، وہ مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے۔ یہ بعض لوگ جو کم علم ہوتے ہیں، کم فہم ہوتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا غلط بات ہے۔ تو غیر اللہ سے اب یہ بتائیں، صبر اور نماز یہ اللہ تو نہیں ہے، اللہ کا غیر ہے، ایک عمل ہے، صبر کرنا بھی ایک عمل ہے، برداشت کرنا، صبر کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، اللہ کی ذات تو نہیں ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنا یہ بھی ایک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تعلیم دلوا رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اچھا، اور جو کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ارشاد واضح طور پر نہیں فرمایا جو نماز کے بارے میں فرمایا، تو پتہ یہ چلا کہ نماز اہم چیز ہے، نماز انتہائی اہم چیز ہے، جس کے بارے میں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں لذت کی بات ہے، وہ حاضری والی بات دوبارہ، جب آپ نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں نا تو آپ دنیا کے سارے غموں سے آزاد ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ، پہلی حدیث مبارکہ، اس میں جو حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات یوم، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اصطلع علینا رجل، ایک شخص ہمارے درمیان آیا، وہ جبریل امین تھے، حضرت جبریل امین آئے حضور کی بارگاہ میں اور آپ کے گھٹنے مبارک سے اپنے گھٹنے ملا کر تشریف فرما ہو گئے، فرمایا فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ فوضع یدیہ علی فخذیہ، آپ نے اپنے ہاتھ، جیسے ہم شاگرد کو ادب سکھاتے ہیں نا، دو زانوں بیٹھ جاؤ، ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، یہ حضرت جبریل امین نے ادب سکھایا ہے ہمیں کہ دیکھو میں حضور کی بارگاہ میں خادم بن کر کیسے حاضر ہوا۔ اچھا، وہاں حضرت جبریل امین نے 2-3 سوال کیے تھے، بلکہ 4 سوال کیے تھے کہ اخبرنی عن الایمان واخبرنی عن الاحسان اخبرنی عن الاسلام۔ تو وہاں احسان کے بارے میں جب سوال کیا نا کہ احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے، تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے حاضری کہ رب کو دیکھ رہے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی ڈیٹیل میں اگر جائیں تو بہت وضاحت ہے۔ تو فرمایا کانک تراہ، پھر حضور نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہم جیسے امتی بھی تو ہوں گے نا، تو حضور نے ان کو فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر ایسا نہ بن سکے تمہارا خیال کہ تم رب کو دیکھو، ایسی معراج نہ ہو تو کم از کم ایسی معراج ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے نماز کی اصل حقیقت، اس تک پہنچنا۔ اچھا حضرت، میں فرض نماز کے حوالے سے، با جماعت نماز کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ایک شخص ہے جو با جماعت نماز ادا نہیں کر رہا، اس نے عادت بنا لی ہے، ایک تو مجبوری ایک الگ بات ہے، لیکن ایک شخص نے عادت بنا لی ہے کہ وہ فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا، اپنی علیحدہ سے گھر کے اندر یا کہیں پہ بھی آفس میں ہوتے ہیں، جیسے یہ میں جنرل کوسچن کروں گا کہ ہمارے جیسے آج کل آفس کے معاملات ہوتے ہیں کہ آفس کے نیچے مسجد ضرور ہے، لیکن ہم ٹائم بچانے کے لیے آفس میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر والے گھر کے برابر میں مسجد ہے، گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے؟ یہاں میں 3 باتیں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت کا حکم، جماعت واجب کس پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت واجب نہیں، یہاں پر کوئی مجبوری کے تحت، مثال کے طور پر مسجد دور ہے، مسجد آپ سے دور ہے، یا آپ کو کوئی مجبوری ہے، جیسے جو لنگڑا آدمی ہے اس پر جماعت واجب نہیں ہے، سخت بارش ہو رہی ہے تو اس میں آپ پر جماعت واجب نہیں ہے، اسی طرح دشمن کا سخت خوف ہے تو آپ پر جماعت واجب نہیں ہے، وجوب نہیں ہے، پڑھ لیں گے تو ثواب زیادہ ہے، تو وہ شخص اس پر جماعت واجب نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی پڑھ لیتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اکیلے پڑھنے سے اس کو 25 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، 25 گنا جماعت میں اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جماعت کا حکم کیا ہے؟ جماعت واجب ہے، اہل سنت حنفی مسلک کے نزدیک جماعت واجب ہے۔ کس شخص پر واجب ہے؟ جس نے اذان کو سن لیا اور مسجد اس کے قریب ہے، کوئی اور عذر اس کو لاحق نہیں ہے، تو اس پر جماعت واجب ہے۔ اگر وہ جماعت چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اور عادی ہو گیا جماعت چھوڑنے کا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، گناہ تک کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ گناہ کرنا اس کا علل اعلانیہ طور پر گناہ کہلائے گا، اور یہ فاسق معلن کہلائے گا، اور فاسق معلن وہ شخص ہوتا ہے جس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی، جس کی گواہی بھی قبول، جی بالکل۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ کو عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتے نا جماعت کے ساتھ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ اکبر، یہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے ان کے لیے، جی۔ اچھا، میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے مسجد بہت زیادہ دور ہونا، یا اس کی کوئی معذوری ہونا، یا گھر میں کوئی حفاظت کا ہونا، یا جیسے اپنے آفیسز وغیرہ دکانوں کی بات کی کہ وہاں ایک آدھ بندہ یا چوکیدار جو ہوتا ہے اس کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے، اگر وہ نکلے تو پھر حفاظت کے معاملات، تو اس طرح کے آزار عذر اگر کسی کو ہے تو اس پر جماعت واجب نہیں ہے۔ کوئی عذر نہیں ہے تو پھر جماعت چھوڑنا انتہائی برا کام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے۔ حضرت آج کل تو ہر کسی کے پاس فیسلٹیز موجود ہے نا، پہلے ہوا کرتا تھا کہ مساجد دور ہوا کرتی تھیں، آج اگر ہمارے پاس ایک فیسلٹی موجود ہے، مسجد کہیں اتنی دور بھی نہیں ہے، تو ہمیں جانا چاہیے، ہمیں فرض جانا تو چاہیے، جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، جماعت ترک نہیں کرنی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے 25 گنا زیادہ ثواب ہے، صرف جانا ہی تو ہے۔ اور پھر دوسری بات، نماز کے لیے جتنے قدم چلیں گے اتنے قدموں پر ثواب الگ ملے گا۔ انتظار کریں گے مسجد میں جا کر تو وہ انتظار بھی نماز ہی کی طرح ہوگا، تو بہت سارے ثواب اس میں جڑ جائیں گے۔ انتظار کرنا بھی نماز ہی کی طرح، مطلب کہ اتنا ہی ثواب ہے جتنا نماز ہی کا اس کو ثواب ملے گا۔ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے، وہ چاہے تو جتنا ہی ثواب وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو مساجد میں رہا کرتے ہیں، مساجد میں نمازیں پڑھاتے ہیں، ان میں آپ بھی شامل ہیں الحمدللہ۔ اللہ رب العزت اس عمل کو قبول فرمائے۔
فرمائے. آمین. اچھا حضرت قرآن مجید میں جو آیت ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اس میں بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اس میں بوجھ کا ذکر، اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمائیے گا. اس میں مفسرین یہ جو آیت مبارکہ آپ نے ذکر کی، ماشاءاللہ ایک تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ آج کے دور میں شکریہ. آج کے لوگوں پر یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ نماز میں آتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں کو آپ نے اعتراض کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب تو لیٹ ہو گئے، 1 منٹ لیٹ ہو گئے، آدھا منٹ لیٹ ہو گئے. اچھا کچھ لوگ جو ہے امام صاحب کا ٹائم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب 5 منٹ میں ظہر پڑھاتے تھے، آج تو 6 منٹ میں پڑھا دی. یا آپ کثر تو نہیں نکال رہے حضرت؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، عملاً ہم موجود ہیں، پچھلے 10-12 سال سے امامت کر رہے ہیں، تو باقی احباب بھی ہیں وہ بتاتے ہیں، اور معاشرہ آپ کو بھی پتا ہے، لسنر جو سن رہے ہیں، جو لسنر سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے. گھڑی پر نظر ہوتی ہے. اچھا گھڑی کی بات تو دور ہو گئی، وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آج 6 منٹ کی نماز 8 منٹ میں ہو گئی، تو وہ اس کو بوجھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ نماز جتنی طویل ہونا، صحابہ کرام فرماتے ہیں، وہ تو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن ہم نے سنت تو ادا کرنی ہے نا، کیونکہ حضور کی سیرت میں ہر ایک کے لیے سب کچھ موجود ہے، عملی نمونہ ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب کچھ حضور کی ذات میں ہے. جو یہ بندہ یہ سوچے، جو مسلمان یہ سوچے کہ حضور کی ذات میں یہ بات نہیں ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو مکمل کر دیا. اس کا مطلب ہے تم یہ کہہ رہے ہو دین نامکمل ہے، ایسا نہیں ہے، دین مکمل ہے. تو یہ بھی حضور کی سیرت میں. صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں. تو یہ سنت اپنا کر آپ نماز میں دل لگائیں. اور ایک اور بات، عام آپ نماز پڑھیں گے باہر تو آپ کو جو تلاوت ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی عام طور پر. لیکن جب آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو ایک حرف پڑھنے پر 100 نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ. ایک روایت میں 1000 کے الفاظ ہیں. سننے والوں کے بھی یہ بالکل سننا پڑھنا برابر. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نماز بوجھ جو ہے، اس آیت سے مراد مفسرین کہتے ہیں یہ منافقین پر بوجھ ہے. تو آج جو بوجھ سمجھتے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو منافقین کی صفت میں شامل نہ ہو جائے. اللہ محفوظ فرمائے ہم سب کو جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرت آپ نے بہت خوبصورت انداز میں نماز کی فضیلت کے حوالے سے اور فرض نماز کے حوالے سے آپ نے ارشادات فرمائے. اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. تو ناظرین، یقیناً آپ نے سنا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ارشادات ہیں نماز کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، پھر ملاقات ہوگی. میں جاتے جاتے اپنے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. سعد وسیم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام آپ کی نعت سے ہی کریں گے. تو انشاءاللہ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے گا، اور وینس ٹیم کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رحمت للعالمین. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رحمت للعالمین. الہام جامع ہے تیرا، بے شک بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن امام ہے تیرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ممبر تیرا عرش بری. بے شک. سبحان اللہ. یا رحمت للعالمین. یا رحمت للعالمین. آئینہ رحمت بدن، سبحان اللہ سبحان اللہ. سانسیں چراغ علم و فن. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. قرب الہی تیرا گھر، الفقر و فقری تیرا دھن. سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشبو تیری جوے کرم، سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھیں تیری باب حرم. نور ازل تیری جبین. اللہ اکبر. سبحان اللہ.
یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، بے شک بے شک، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، بے شک بے شک، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا